فرمایا زید تو میں نے ان کا دیکھا ہے مسجدوں میں نمازیں پڑھتے، تہجد پڑھتے، نبی کے ساتھ قتال کرتے، نبی کے ساتھ جہاد کے میدانوں میں جاتے، روزے رکھتے، اور بلکہ آگے بڑھوں صحابی رسول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جہاد کے میدان کے لیے نکلیے۔ صحابہ آئے اپنے گھروں سے، کوئی جوان آ رہا، کوئی بوڑھا آ رہا، کہیں مرد آ رہا، کہیں عورت آ رہی۔ ایک عورت کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا، دودھ پیتے بچے کو بھی دیکھا۔ وہ 6 ماہ کا بچہ یا کہ وہ کم عمر معصوم بچہ جب اس عورت کے ہاتھ میں اللہ کے محبوب نے دیکھا، فرمایا میری صحابیہ میں تو جوان مانگے ہیں، میں تو قتال کرنے کے لیے مانگے ہیں، میں تو ڈھال اٹھانے کے لیے مانگے ہیں، میں تو تلوار چلانے کے لیے مانگے ہیں، میں نے تو تیر روکنے کے لیے مانگے ہیں، اس بچے کو میں کیا کروں گا؟ وہ صحابیہ جو ایمان سے لبریز تھی لب گشا ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں مانتی ہوں، میں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں یہ میرا بچہ ڈھال نہیں اٹھا سکتا، یہ تیر نہیں چلا سکتا، یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، لیکن میرا خاوند بھی شہید ہو چکا ہے، میرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے، میری جوان اولاد بھی شہید ہو چکی ہے۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں اسے کس لیے لایا؟ یہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ جانتی ہوں یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرا ایمان، میرا وجدان یہ کہہ رہا تھا اللہ کے محبوب نے آواز دی ہے، آواز پر لبیک کہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ پیش کرنا چاہیے۔ میں نے سوچ بچار کی ہے، اس بچے کو میں نے اٹھایا، میرے دل دماغ میں یہ بات آئی ہے تلوار تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن اگر اللہ کے محبوب کی طرف کوئی تلوار آئے، اللہ کے محبوب اسے ڈھال بنا کے رکھے، یہ کٹ جائے، اللہ کے محبوب بچ جائے۔ میں نے سوچا یہ تیر تو نہیں چلا سکتا، لیکن اللہ کے محبوب کی طرف تیر آئے، اللہ کے محبوب اپنی جان بچاتے ہوئے اسے سامنے رکھے، تیر اس کو چیر دے۔ میں جانتی ہوں یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اسے اس لیے لایا ہے کہ آپ کی عزت پہ، آپ کی حرمت پہ، آپ کے مقام پہ، آپ کے شان پہ میرا بچہ قربان ہو جائے، تلوار سے کاٹ دے، تیر سے چیر کر دے، لیکن آپ کی ذات محفوظ رہ جائے، میرا بچہ آپ کے ہاتھ میں ڈھال بن کے قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔